پاکستان میں اس وقت جو اکثریت عوام کی ہے وہ 30 سال سے کم کی یوتھ ہے، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ پریشان اور کنفیوزڈ یہ لوگ ہیں. اگر کہیں، ویسے تو آپ نے ابھی لٹریسی ریٹ کا ذکر کیا، ہماری بہت نہ ہونے کے برابر تعداد یونیورسٹیز جاتی ہے، اس سے تھوڑے زیادہ کالج جاتے ہیں، چند لاکھ بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں کراچی میں، اور پورے ملک میں اسی طرح چند کروڑ. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ پریشانی ان کو ہے. بوڑھوں نے تو مر جانا اپنا ٹائم پورا کر کے. ان سے تو آج بھی پوچھا جائے کہ پورا دن نیوز دیکھتے ہو، بتاؤ ہوگا کیا، تو کہتے ہیں پتہ نہیں بھائی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ دکھاتے وہی ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اس یوتھ کو حافظ سعد حسین رضوی صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی تم میری طرف آ جاؤ، تمہاری کنفیوژنز کا حل میرے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. دیکھیں، نوجوان جو ہے نا، نوجوان یاد رکھیں، ان کے لیے 2 اصول ہوتے ہیں. نوجوانوں کا نہ تو کسی مسائل سے اور نہ تو کسی وقت سے کوئی ہوتا ہے. نوجوان اور گھوڑے کا کوئی وقت نہیں ہوتا اور کوئی وطن نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے. وہ جس جانب جائیں، جہاں جائیں، بس جد و جہد ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. نوجوانوں کے لیے ہمارا یہ ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر، ہم آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں. میں بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن میں آپ کو نوکر بنا کر نہیں بھیجنا چاہتا. میں آپ کو باصلاحیت اور باہنر کر کے بھیجنا چاہتا ہوں. اس کے لیے آپ کے اسکلز کو ابھارنے کے لیے میں ہر ایک کو تعلیم دے دوں. بالکل ٹھیک ہے، تعلیم یافتہ ہو لیکن باہنر بھی تو ہو. اور اس وقت پوری دنیا میں آئی ٹی کا شعبہ بہت بڑا شعبہ ہے. ایسا ہی کنسٹرکشن کا شعبہ بہت بڑا شعبہ ہے. اور پوری دنیا میں پورے نظام کے اندر بہت ساری اسپیس ہے جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بحیثیت مزدور نہیں جائیں، جہاں آپ کی عزت ہی نہ ہو. آپ باصلاحیت ہو کر جائیں. اس کے لیے اس وقت پاکستانی قوم کو اور پاکستانی بجٹ کا بہت بڑا حصہ ہمیں بچوں کے باہنر ہونے پر اور بات تعلیم ہونے کے لیے اور شعور کرنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں بھوکا پیٹ رہنا پڑے، اس کے لیے ہمیں کفایت شار قوم بننا پڑے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اگر ہم کہیں کہ ہمارے گل خرچے اور گل پرچے بھی اڑتے رہیں گے اور شاہ خرچیاں بھی ہوتی رہیں گی اور ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، اور ہمارے کھانے اور دہی اڑ اڑ کر ہمارے حکمرانوں کے، اور وہ میں نے آپ کو کہا کفایت شاری امارت میں لانی پڑے گی، اور اپنے وہ خرچے اور اپنے پروٹوکولز کم کر کے اپنے بچوں کو تعلیم سے اور ہنر سے آراستہ کرنا ہوگا تاکہ وہ دنیا میں کسی جگہ بھی چلے جائے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت یہ حق نہیں ہے. اس وقت اس سے زیادہ خطرناک ماحول تب بنے گا جب 28 اور 30 آئے گا، جب بیبی بوم آ رہا ہے پاکستان میں. اور اتنا بڑا بیبی بوم ہوگا، تقریباً وہ 10 سے 15 ملین کے درمیان ہوگا، اور وہ ایک درد سر ہوگا پورے پاکستان کے لیے. اس کے لیے یہ نہیں کہ میں بحیثیت تحریک لبیک پاکستان، میں بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک قوم کے، میں تمام سیاستدانوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کر لیا وہ ماضی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جو کرنے جا رہے ہیں وہ مستقبل ہے. اور ماضی یہ بھیانک چہرہ دکھا رہا ہے کہ مستقبل بھی بھیانک ہے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ وقت ہے کہ آپ ان سارے مسائل کو چھوڑ کر اس ایک مسئلے کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اپنے ان نوجوانوں کو نکال لیں. اس کے لیے ہماری کہیں ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں، لیکن میرے پاس پلان یہ موجود ہے کہ ہم ان کو تعلیم اور ہنر سے آراستہ کریں. 2 بڑی ہیں، اس کے بعد نیچے بھی ساری چیزیں ہیں. اگر آپ نے اس کو مزدوری میں بھی بھیجنا ہے تو اس کو ٹیکنیکل مزدوری میں کر کے بھیجیں. اس کی تنخواہ اور اس کے صحت اور اس کی جو باڈی ہے وہ اس کی اجازت دے. یہ نہ ہو کہ ہمارا نوجوان یہاں سے کام کرنے کے لیے جائے باہر ملک میں اور وہ 10 سال بعد بیمار اور ہو کر واپس آ جائے. تو وہ جو ہمارا 80 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو تو ہم سنبھال لیں گے. اگر ہمارا نوجوان 1 کروڑ یا 50 لاکھ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ 25 سال 35 سال 40 سال کی عمر میں 80 سال بن کر آ گیا نا، وہ ہم سے نہیں سنبھلے گا. یا پھر وہاں جا کر واپس نہ آنا چاہے اور ایمان بھی گنوا بیٹھے تھے. دیکھیں، وہ تو پھر یہ ہے کہ دنیا کی رمک چمک تو ہے نا، اس کے لیے تو ہمیں تربیت کرنی ہوگی. تو اس کے لیے آپ کے سامنے ہیں، ہم تربیت کر رہے ہیں. ایمان کی بات پہلے کر رہے ہیں اور اسباب اور اموال کی بات کرتے ہیں. یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ جواب مکمل ہے، اور جواب اس طرح مکمل ہوتا ہے.